Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholars. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آج کی ہماری گفتگو ایک اس ویڈیو کلپ کے بارے میں ہے جو فیس بک پر اور کئی دوسرے اکاؤنٹس پر شیئر کیا گیا، جس میں ایک رافضی جس کا نام سید شہریار رضا عابدی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا اور فتنہ پروری سے دھلا ہوا ظاہر کرتے ہوئے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ پاکستان کے تمام صدر، وزیر اعظم اور جتنے وزراء ہیں اور ان کے علاوہ چیف جسٹس اور خصوصاً صحافی برادری اور ان حضرات کے نام ہے جو اس وقت دنیا بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ پھر اس نے کئی ایک صحافیوں کے نام لیے جن کا تذکرہ کرنا یا نام لے کر ذکر دہرانا تحصیل حاصل ہے، اور صحافیوں کا نام لے کر دوبارہ وہ انہیں سلام کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ موضوع یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں اور کلچر بنانا چاہتے ہیں جس میں کسی کو بھی قتل نہ کیا جائے، اور عام طور پر کچھ لوگ تکلف سے کام لیتے ہیں، لیکن ہم بہت واضح بتا دیں، ہم پاکستان میں نہ ہندوؤں کو قتل عام کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ لڑکیوں کے اغوا کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ کسی بھی عیسائی کے قتل عام کو یا ڈرانے دھمکانے یا اس طریقے سے قادیانی کے قتل کو بالکل کنڈم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم رکھتے ہیں کہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کریں۔ اپنی اس گفتگو میں عیسائیوں، ہندوؤں اور دیگر غیر مسلموں کے عدم قتل کی تو بات کی اس نے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو قتل و غارت گری ان لوگوں نے جاری رکھی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں۔ اگر تم لوگ پاکستان کی سالمیت چاہتے ہو تو پھر تمہیں اہل السنہ اہل الحدیث کے تمام مقدسات اور محترم ہستیوں کا احترام اور ان کی پاسداری کرنا بھی سیکھو۔
آگ ملک میں خود لگا لیتے ہو اور قتل و غارت گری کی راہیں ہموار کر لیتے ہو، بلکہ قتل و غارت گری سے بھی باز نہیں آتے۔ نیٹ کے اوپر یہ ویڈیو موجود ہے کہ کراچی میں پولیس افسران باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہارے لوگ یہاں سے زیارتوں کے نام پر ہمسایہ ملک جاتے ہیں اور وہاں سے پھر دہشت گردی کی باقاعدہ ٹریننگ لے کر واپس آتے ہیں اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں اور وظیفے جاری ہیں۔ ایک گروہ ان میں سے مسلمان علماء اور قائدین اور لیڈروں کی ریکی کرتا ہے، دوسرا گروہ ان کی قتل غارت گری پر اپنے فتنے کے جوہر دکھاتا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور یہ تمہاری ہسٹری آج کی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تلک تمہارا یہی کردار رہا ہے، اور تم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو کافر کہنے کی بنیاد رکھی ہے۔ تمہاری بے شمار کتابوں میں، جیسے کتاب الروضہ من الکافی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز گروہ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی شان اقدس میں قرآن مقدس کی بے شمار آیات موجود ہیں، ان سب صحابہ کرام کو تین کے سوا تم نے مرتد اور کافر قرار دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا تمہارے محمد بن یعقوب کلینی نے کتاب الروضہ من الکافی میں سب کو مرتد قرار دیا۔ اور اس کی تازہ مثال اسلام آباد کے اندر اسی محرم الحرام کے مہینے میں، جس میں کافر بھی زمانہ جاہلیت میں لڑنا اور قتل و غارت گری کرنا جرم سمجھتے تھے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں یہودی، عیسائی، مشرک اور کافر بھی لڑنا جرم سمجھتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے مہینوں کی گنتی 12 ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے اسی آیت میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رسول مکرم شفیع معظم خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے، لیکن کافر جب ان مہینوں میں لڑنے کا پروگرام بناتے تھے تو ان کی حرمت کو پامال کر دیتے تھے اور مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، نام مہینوں کے چینج کر کے اپنا جرم کر لیتے تھے، اور پھر اس مہینے کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا سمجھ لیتے تھے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اسلام آباد کی سرزمین پر تمہارے آصف رضا علوی نے امت مسلمہ کے دلوں کو زخمی کیا، اور مسلمانوں کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہتا ہے، جس کو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کہتا ہے، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو قرآن کی روح سے صدیق ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس ہستی کو اسلام آباد میں سر عام مجلس کے اندر کافر اور فاجر کہا گیا۔
تو آگ خود لگا لیتے ہو اور پھر کہتے ہیں ملک میں امن چاہتے ہیں۔ تمہاری تو ہسٹری ہی بد امنی سے بھری ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے لے کر آج تلک سینکڑوں نہیں لاکھوں مسلمانوں کا قتل تمہاری گردن کے اوپر ہے، اور پھر عوام کے سامنے آ کر بڑے بھولے بن کر اپنے آپ کو یہ کہتے کہ ملک کی سالمیت چاہتے ہیں۔ اگر تم ملک کی سالمیت چاہتے ہوتے تو اہل سنہ نے تو تمہارے ساتھ امن و آشتی کا کردار ادا کیا۔ ہر سال محرم الحرام کے مہینے سے قبل گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق باقاعدہ امن کمیٹیاں قائم کی جاتی ہیں تاکہ محرم الحرام میں کوئی بد امنی پیدا نہ ہو، اور اس کے پیچھے تمہاری سازشیں کار فرما ہوتی ہیں۔ دوسروں کو امن کا جھانسا دے کر اپنی مجالس میں ان کی مقدس اور محترم ہستیوں کو کافر، فاجق اور تبرہ بازی جو ہے اس سے کام لیتے ہو، اور تمہاری اپنی کتب کے مطابق جس طرح رجال مامکانی میں عبداللہ مامکانی نے، اور اسی طرح فرق الشیعہ نوبختی کی جو تمہاری معتبر کتاب ہے، ان کتابوں میں موجود ہے کہ یہ تبرہ بازی اور صحابہ کو گالیاں دینے کا طریقہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا ایجاد کردہ ہے۔ اس یہودی کے ایجاد کردہ طریقے کو لے کر صحابہ کرام کو گالیاں، امہات المومنین کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات کا انکار اور ان کا نسب پیغمبر سے توڑ کر غیر پیغمبر کے ساتھ قائم کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم امن چاہتے ہیں۔ امن کی صورت تمہارے اندر بالکل موجود نہیں ہے۔ تمہارے جیسا منافق اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا کائنات میں کوئی اور گروہ اور فرقہ پیدا نہیں ہوا۔ فرقہ واریت کی اساس اور بنیاد بھی تمہیں لوگوں نے رکھی۔ صحابہ کرام کی قتل و غارت گری اور حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی شہادتوں کے ساتھ تمہارے ہاتھ جو ہے نا ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ ابھی بعد میں کچھ تذکرہ بھی کروں گا حوالہ جات کا، کیونکہ تم نے اس سلسلے میں بھی کہا کہ ان قاتلوں کو واضح کرو جو حضرت حسین کے قاتل ہیں۔ آج میں انشاءاللہ اس نشست میں یہ بھی عرض کر دوں گا تمہاری معتبر کتب کے حوالہ جات سے کہ حضرت حسین کے قاتل کون تھے۔ تو بہرحال اپنا دفاع کرنے کا کہتا ہے ہم حق رکھتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنے عقائد کا اور اپنے نظریات کے دفاع کا اور ان کو بولنے کا حق رکھتے ہیں تو کیا اہل سنہ اہل الحدیث کو اپنے عقیدے کے بیان کرنے کا اور اپنی مقدس اور محترم ہستیوں کے تحفظ کا کوئی حق نہیں ہے؟ جس قاعدے قانون کے ساتھ تم اپنے باطل نظریات کے تحفظ کے حق کی بات کرتے ہو، ہم اسی قاعدے اور قانون کے ساتھ اپنے مقدسات اور اپنی محترم ہستیوں اور اپنے عقائد کے تحفظ کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ڈائیلاگ والا راستہ تو تم لوگوں نے خود نہیں اپنایا۔ ہر سال محرم الحرام کی آمد سے قبل امت مسلمہ کو دھوکہ دے کر اور امن و آشتی کے نام پر امن کمیٹیاں بنوا کر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہو، اور برسر بازار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر لعن طعن کرتے ہو۔ کراچی میں تبت سینٹر پر کیا کچھ نہیں ہوا۔ صحابی رسول سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام کا نام لے کر تم لوگوں نے تبرہ بازی کی۔ یہ کس سے ڈکی چھپی بات ہے؟ اس طریقے سے کیا تم امن چاہتے ہو؟ یہ امن کا راستہ ہے؟ پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی لوگ ہمارے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ شیعہ جو ہے ان کا قرآن بکری کھا گئی، شیعہ قرآن کے 40 پاروں کو مانتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے غلطی کی اور غلطی سے مولا علی کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی لے کر چلے گئے، اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک کمزور روایت بھی اس سلسلے کی دکھا دو۔ پہلی بات تو یہ ہے
میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کسی اہل الحدیث نے یہ کبھی نہیں لکھا نہ دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن بکری کھا گئی یا 40 پارے. ہاں، اہل الحدیث کا جو دعویٰ ہے وہ ہم مدعی ہیں، ہم اپنا دعویٰ بیان کرنا جانتے ہیں. تم اپنی طرف سے ایک دعویٰ بنا کر ہمارے گلے میں ڈال کر اس پر بنیاد رکھتے ہو. ہم گونگے نہیں ہیں، لا علم نہیں ہے اللہ کے فضل سے. ہم اپنا دعویٰ بخوبی واضح کرنا جانتے ہیں. ہمارا دعویٰ تھا، ہے اور رہے گا کہ یہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس گھروں میں موجود ہے، اس قرآن کے اوپر نہ تمہارا ایمان ہے نہ ہو سکتا ہے، اور اصل قرآن تم اس کو نہیں مانتے. یہ میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا. تو کہتا ہے کہ یہ جو وحی والی بات ہے، کوئی ایک کمزور روایت بھی ہماری دکھا دو. شیعہ گروہ کے کئی ایک فرقے ہیں جو اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان فرقوں میں سے ایک فرقے کا نام ہے غرابیہ فرقہ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تمہارے مذہب کی، تذکرۃ الائمہ یا ائمہ معصومین علیہم السلام. اس کتاب کا صفحہ 63 ہے، اور یہ تالیف عالم بزرگوار محمد باقر مجلسی کی کے نام پر یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. صفحہ 63 پر یہ عبارت ہے نیچے، جو میں ابھی پڑھ کے اپنی قوم کو سنانے لگا ہوں. اس کتاب میں لکھا ہے، طائفہ سیم غرابیہ گویند، حضرت علی کی طرف جو منسوب ہیں فرقے اور غلو کرتے ہیں، ان میں ایک تیسرا گروہ غرابیہ فرقے کا ہے. یہ بھی رافضیوں کا ایک فرقہ ہے. کہتے ہیں کہ بے ایشاں گویند خدا جبرائیل را بے علی فرستاد. یہ گروہ کہتا ہے کہ خدا نے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا رضی اللہ عنہ. او بے غلط محمد رفت، وہ غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا. از آنکے بے محمد بے علی غراب کے بے غراب ماند، اس لیے کہ جیسے کوے کی طرح ہوتا ہے. محمد اور علی آپس میں شکل و صورت میں ملتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کو دھوکہ لگ گیا، اور وہ وہی علی کو دینے کی بجائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر چلا گیا. یہ حوالہ تمہارے مذہب کی کتاب تذکرۃ الائمہ کے اندر موجود ہے، اور یہ میں سکرین پر سامنے دکھا رہا ہوں اس کتاب کو. تو جو لوگ آپ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ تمہارے ہی ایک گروہ کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ شیعہ کے ایک گروہ کے نزدیک جبرائیل غلطی سے وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا، اللہ نے اس کو وحی دے کر حضرت علی کی طرف بھیجا تھا. اسی طرح پھر یہ بات اس نے کی کہ میں کہتا ہوں تمام لوگوں سے دین کے نام پر اختلاف نہ کریں. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے سکول آف تھاٹ پر اپنے مذہب پر عمل کرے. ہم یہ کبھی نہیں آپ کو کہتے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل نہ کریں. آپ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں، لیکن دوسروں کے مقدسات کو اور ان کی محترم ہستیوں کو نہ چھیڑیں. اپنا مذہب اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر رکھو، عمل کرو اس کے اوپر جو تمہارا مذہب تمہیں اجازت دیتا ہے، لیکن ہماری محترم ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کو مت کھولو. سیدنا علی کے فضائل بیان کرو، سیدنا حسن و حسین کے فضائل بیان کرو. ہم بھی ان کے فضائل اللہ کے فضل سے بیان کرتے ہیں. کانفرنسز ہماری ہوتی ہیں، ہم ان کو جس طریقے سے لیتے ہیں تم کبھی بھی اس طریقے سے نہیں لیتے. ہمارے محدثین نے باقاعدہ سیدنا علی کے فضائل کے اوپر، سیدنا حسن و حسین کے فضائل کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین باقاعدہ مستقل کتب مرتب کی. امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت علی کے فضائل پر باقاعدہ خصائص علی کتاب لکھی. صحیح بخاری سے لے کر نیچے درجے تک کی کتاب ابن ماجہ تک تمام کتب حدیث میں ہمارے ہاں مناقب اور فضائل کے ابواب میں سیدین کریمین
اور ان کے والد محترم سیدنا علی اور ان کی زوجہ محترمہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب اللہ کے فضل سے ہم بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اہل بیت کے فضائل کو چھپاتے ہو، ان کے مصائب کو چھپاتے ہو۔ محرم میں سب سے زیادہ جو فتنہ کرتے ہیں مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسیوں کی مظلومیت کو بیان کرنے پر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم اللہ کے فضل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری سچا اور سچا پیغمبر مانتے ہیں اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کا احترام فرض سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی آپ غم کیوں نہیں مناتے ان کے نواسے کا؟ غم منانا آپ کا طریقہ ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدا ہمیشہ یا ہر سال اس کی شہادت کے دن پر کبھی بھی وہ دن نہیں منایا۔ جاؤ، میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث سے جتنا ہمارے ہاں موجود ہے، آپ ایک صحیح سند سے مجھے ثابت کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور بدر سے لے کر احد، تبوک اور بڑی بڑی جنگوں کے اندر بے شمار صحابہ کرام نے شہادتیں پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایک شہید کی شہادت والے دن کو غم کے ساتھ منایا ہو؟ اور جس طرح تم گلیوں میں نکلتے ہو چھریاں لے کر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو، اس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت حمزہ کی شہادت پر یہ دن منایا ہو، یا انہوں نے اپنے حسنین کریمین نے اپنی زندگی میں پہلے شہداء کے اوپر کبھی کوئی ایسا سالانہ ماتم کیا ہو جیسے تم کرتے ہو؟ گلیوں میں نکل کر، بازاروں میں نکل کر چھریوں کے ساتھ اور ایک ایک سنگل کے ساتھ 5 چھریاں لگا کر اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا اور زخمی کرنا، یہ تمہارا مقدر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اس لیے تمہارا یہ مقدر ہے کہ تمہیں یہ چیز ورثے میں ملی ہے، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے نیک لوگوں کی بد دعا بھی تمہارے اوپر ہے۔ یہ میں بعد میں انشاءاللہ کئی حوالے عرض کرتا ہوں اس کے بھی، لیکن سر دست ایک بات عرض کروں، یہ میرے ہاتھ میں تمہاری بڑی معتبر کتاب ہے، العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء، ایران کی چھپی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 92 پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بہن کے نام یہ پیغام یہاں موجود ہے۔ اپنی بہن سے یہ بات کہی کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، لا تشقی علیہ جیبن، میرے اوپر گریبان چاک نہ کرنا، ولا تخمشی علیہ وجہن، اپنے چہرے کو مت چھیدنا، ولا تدعی علیہ بالویل والصبور اذا انا حلقت، جب میں اس دار فانی سے رخصت ہو جاؤں تو میرے نعش کے اوپر واہ ویلے نہ کرنا۔ اور اسی طرح اسی کتاب کے اندر اور دیگر کئی ایک کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسین نے اپنے خانوادے کو اس طرح ماتم کرنے سے، رونے پیٹنے سے منع کیا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب، تمہارے مذہب کی معتبر کتاب علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر قمی ہے، اور اس کی جلدوم ہے، اور اس کی جلدوم کے اندر صفحہ نمبر 364 کے اوپر سورہ ممتحنہ کی آیت کی تفسیر میں، سورۃ ممتحنہ کی آیت کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لینی تھی اللہ کے فرمان کے مطابق، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو آپ نے شرط پر ان سے بیعت کرنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، اور اپنے سامنے بہتان تراشی نہ کریں، اور معروف میں نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، تو ان سے بیعت کر لو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، از حد مہربان ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو ام حکیم بنت حارث بن عبد المطلب اٹھی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ معروف جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تخمشن وجہن، ہرگز چہرے نہ چھیدو، ولا تلتمن خدن، ہرگز اپنے رخساروں کو نہ پیٹو، ولا تنتفن شعرن، اپنے بالوں کو نہ کھسوٹو، ولا تمزقن جیبن، گریبان مت پھاڑو، ولا تسودن ثوبا، ہرگز کالے کپڑے نہ پہنو، ولا تدعون بالویل والثبور، اور ہائے وائے واہ ویلے مت کرو، ولا تقیمن عند قبر، اور یہ کام ہرگز کسی قبر کے پاس قائم نہ کرو۔ تو پھر اللہ کے رسول نے شروط پر ان کی بیعت کی۔ یہی روایت تمہارے مذہب کی دوسری معتبر ترین کتاب فروق فی محمد بن یعقوب کلینی کی جلد نمبر 2 صفحہ 228، کتاب النکاح، باب و صفات مبایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء، اور تیسری تمہاری بڑی معتبر کتاب اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مولوی مقبول دہلوی کا، اس کے اندر بھی یہی روایت پوری کی پوری موجود ہے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ حضرت حسین کے نام کا غم نہیں کرتے۔ حضرت حسین تو شہادت پا کر اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ پا گئے، تو اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کے ہاں کسی کی شہادت پر غم منانا اس طرح، اور ہر سال محفلیں قائم کرنا غم کی، اور رونا دھونا پیٹنا گریبان چاک کرنا قطعاً جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اس کے میں حوالے آپ کے مذہب کی بھی معتبر کتب سے چند ایک ابھی پیش کر چکا ہوں، وگرنہ میرے پاس حوالوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ چونکہ موضوع نہیں، یہ ضمناً تم نے بات کی تو میں نے تمہارے مذہب سے تمہیں آئینہ دکھلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماتم کرنے سے روکا، کالے کپڑے پہننے سے روکا، اور تم لوگ وہی طریقہ اپناتے ہو، چہروں پہ تھپڑ مارتے ہو، گریبان چاک کرتے ہو، چھریوں کے ساتھ اپنے آپ کو لو لہان کرتے ہو، اور اسی طرح تم لوگ محرم الحرام میں بالخصوص کالے کپڑے پہنتے ہو، جن کاموں سے رسول اکرم شفیع معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور تمہاری کتب گواہ ہیں اس پر۔ تمہارے 11ویں امام کے صحابی جو ہیں وہ ابراہیم قمی، اس کے بیٹے علی بن ابراہیم قمی نے، جو تمہاری سب سے معتبر تفسیروں میں شمار ہوتی ہے، تفسیر قمی میں سورۃ ممتحنہ کی تفسیر کے اندر درج کیا ہے۔ کم از کم ہماری بات نہیں مانتے تو اپنے مذہب کی کتب پر ہی عمل کر لو۔ یہ اگر تمہاری عبادت ہے تو کیسی عبادت ہے جو گلی محلے میں پورے ملک میں لوگوں کے امن کو تباہ کر کے اور گلیوں میں تم اپنے آپ کو زخمی کرتے پھرتے اور شبیہیں بناتے پھرتے ہو؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت ہے تو اپنے امام بارگاہ کے اندر کرو، عبادت ہے تو اس کو اپنی مسجدوں کے اندر کرو، اپنے گھروں کے اندر اس کو محدود رکھو۔ جب باہر نکل کر نوحہ خوانی کرتے ہو، مرثیہ خوانی کرتے ہو، اور مرثیوں میں گالیاں دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، تو بد امنی تو پیدا ہوگی۔
پھر کہتے ہیں جی ہمارے بارے میں یہ جو کہتے ہیں، اسی طریقے ساتھ ہی کہتے ہم نہیں کہتے کہ آپ شیعوں کے طریقے سے منائیں، آپ اپنے طریقے سے منائیں اور ان کے قاتلوں کو واضح کریں کہ ان کے قاتل کون تھے۔ آج میں یہ شہریار رضا عابدی کی اس تقریر کے حوالے سے جو اس نے پوری صحافی برادری کے نام لے کر یہ بات کہی کہ ان کے قاتلوں کو واضح کریں، میں پوری اس صحافی برادری سے یہ عرض کرتا ہوں، میرا قطعاً یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی بات کرتا جس سے مزید جو ہے وہ کوئی شعلے پھوٹتے، لیکن یہ بات کہی گئی تو پھر میں پوچھتا ہوں ان سے، تم یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں جو شہید کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور آپ کے خانوادے کے لوگ، تو جن کا قتل ہوا مدعی تو وہ ہے نا، جو مدعی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قاتل کون ہیں۔ اس پورے قضیے کے مدعی حضرت امام علی زین العابدین، جو مردوں میں سے واحد جو کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے خاندان سے بچے تھے، تو علی زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قاتل کون ہے، تمہارا دعویٰ کس کے خلاف ہے؟ پاکستان کے چیف جسٹس کو اور چاروں صوبوں کے چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کے اور صوبائی چیف جسٹس کو، اور بڑی ساری صحافی برادری کے نام لے کر کہا گیا کہ ان کو کہیں کہ یہ قاتلوں کو واضح کریں۔ آج میں تمہارے مذہب کی معتبر کتب سے، اپنے گھر سے بھی نہیں، تمہارے مذہب کی معتبر کتب سے واضح کیا دیتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا کے مارکے سے جو خانوادہ رسول سے ہستی بچی تھیں وہ تھے سیدنا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، تو جنہیں علی زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، جن کا لقب تم نے سجاد بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے تمہارے گھر کی، العیون الابرا فی مقتل سید الشہداء، یہ احیاء الآثار الجعفریہ منشورات مکتبہ مرتضویہ کی چھپی ہوئی، سید ابراہیم المیانجی اس کا مؤلف، اور یہ کتاب صفحہ نمبر 217، اور یہاں پر عقیلہ ہاشمیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک شہزادی کا بیان، اور 223 صفحے کے اوپر حضرت علی زین العابدین کا خطبہ 222 اور 223 پر موجود ہے۔ یہ خطبے کی عبارت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ پورا خطبہ علی زین العابدین کا اس کتاب میں موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ شہید کر دیا گیا، اور حضرت علی زین العابدین اپنے خاندان کی بچی ہوئی خواتین کو لے کر کربلا کے میدان سے کوفہ پہنچے، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ ایک جگہ ہے روى الشیخ الطبرسی فی الاحتجاج، ان کے علامہ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں روایت کیا ہے۔ احتجاج طبرسی جلدوم صفحہ 303 اور صفحہ نمبر 304 پر لکھا ہے، لما اتا علی بن الحسین علیہ السلام بن نصفت بن کربلا، جس وقت علی بن حسین کربلا سے عورتوں کے قافلے کے ساتھ کوفہ آئے،
وَكَانَ مَرِيضًا، علی زین العابدین بیمار تھے. وَإِذًا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقِّقَاتِ الْجُيُوبِ وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ. کیا دیکھتے ہیں؟ کوفے کی عورتیں اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہیں، اپنے گریبان چاک کر رہی ہیں. والرجال معہن یبکون، اکیلی عورتیں ہی نہیں، کوفے والے مرد بھی ان کے ساتھ رونا دھونا کر رہے ہیں. فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل وقد نہقتہ العلہ. علی زین العابدین نے بڑی ہی نحیف اور کمزور سی آواز کے ساتھ کہا، اس لیے کہ بیماری نے ان کو نحیف اور کمزور کر رکھا تھا. علی زین العابدین بیمار کربلا بھی انہیں کہا جاتا ہے. بیمار کربلا نے اپنی بیماری کے عالم میں اہل کوفہ کے مردوں اور عورتوں کو روتے پیٹتے دیکھا تو کہا، یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں. کیا کہا؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، بے شک یہ لوگ ہمارے اوپر روتے ہیں. فمن قتلنا غیرہم، تو ہمیں بتایا جائے کہ پھر ان کے سوا ہمارا قاتل کون ہے. ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، یہ ہمارے اوپر رو رہے ہیں تو پھر ان کے علاوہ ہمارا قاتل کون ہے؟ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تمہاری کتابیں بول کے بتا رہی ہیں کہ اس واقعہ کے مدعی امام علی زین العابدین قاتل کنہیں قرار دے رہے ہیں. اور یہی حوالہ تمہارے مذہب کی دوسری معتبر کتاب ملا باقر مجلسی کی جلال عیون صفحہ نمبر 503 پر بھی ہے. اور علی زین العابدین کا خطبہ جو اس مقام پر دوسری جگہ موجود ہے صفحہ 222 پر، اس کے اندر الفاظ ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے. ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین المذبوح بشط الفرات، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے، میں اس حسین کا بیٹا علی ہوں جس حسین کو دریائے فرات کے کنارے پر ذبح کر دیا گیا. پھر آگے کہتے ہیں، ایھا الناس ناشدتکم باللہ هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی وخدعتموہ. اور لوگو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں تم نے میرے باپ کو خط لکھ لکھ کر بلایا، وخدعتموہ، اور بلا کر تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا. وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیعہ، تم نے میرے بابا حسین کو بڑا پختہ عہد اور وعدہ اور بیعت کا عہد دیا. وقتلتموہ، اور وعدے دے کر خط لکھ کر بلا کر تم نے انہیں قتل کر ڈالا. فتبا لکم، تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، ما قدمتم لانفسکم، جو تم نے اپنے کرتوت اور اعمال آگے آخرت کے لیے بھیج ڈالے، تباہی اور بربادی ہے تمہارے لیے. بأیۃ عین تنظرون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا منظر ہوگا، روز محشر بپا ہوگا، کس آنکھ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے؟ اذ یقول لکم قتلتم اطرتی، جب میرے نانا تمہیں کہیں گے کہ تم نے میری اطرت کو قتل کیا. وانتحقتم حرمتی، اور میری عزت کا تم نے پردہ چاک کیا.
فلستم من امتی، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ یہی خطبہ احتجاج طبرسی طبع بیروت جلدوم صفحہ 306 پر، اور پرانی طبع جو ایران کی ہے صفحہ 159 پر موجود ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی تمہیں یہاں بتاتا چلوں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 218 پر حضرت علی کی بیٹی زینب امام حسین کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ بھی موجود ہے، اور ان کے الفاظ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ کربلا میں شہیدوں کے جو اصل حقیقی وارث تھے، انہوں نے اپنا قاتل انہی بلانے والے آل کوفہ کو، جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا اور دھوکہ دے کر انہیں شہید کیا، اور ان کے اوپر پر شہید کر کے ماتم اور عزاداری کرنے لگ گئے، رونے پیٹنے لگ گئے۔ انہی آل کوفہ کو امام علی زین العابدین بھی اپنا قاتل قرار دیتے ہیں، اور علی زین العابدین کی پھپھی حضرت حسین کی ہمشیرہ اور علی بن ابی طالب امیر المؤمنین کی بیٹی زینب کیا کہتی ہیں؟ کہتی اما بعد، حمد و صلات کے بعد، یا اہل الکوفہ، او کوفے والو، یا اہل القتل والغدر، اے مدد سے ہاتھ کھینچنے والے اور عہد کر کے توڑنے والے غادرو، والخزل، اور رسوائی کا تلک اپنے ماتھے پہ لگانے والو، فلا رقعت العبرت ولا ہدات الظفرا، تمہارے آنسو اور آنکھوں سے نکلنے والے پانی کے قطرات کبھی نہ رکیں۔ اور وہ آگے کہتی ہیں تبکون اخی، او کوفیو، میرے بھائی کو قتل کرنے والو، دھوکے بازو، فراڈیو، اتبکون اخی، کیا تم میرے بھائی پر روتے ہو؟ اجل واللہ فبکو، کہتی ہاں اللہ کی قسم، فبکو، روتے رہو، فَإِنَّكُمْ أَحْرِيَاءَ بِالْبُقَاءِ، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، فَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، تم زیادہ رونا دھونا کرتے رہو اور کم ہنسو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا ہے قاتلان حسین اور سید الانبیاء خاتم النبیین کے خانوادہ کے قاتلوں کے لیے، کہ دھوکہ دے کر بلا کر شہید بھی کیا، اور دھوکہ دے کر بلا کر شہید کر کے پھر رونا دھونا بھی کیا۔ اور بی بی زینب نے بد دعا دی، جاؤ تم روتے رہو اور رونا تمہارے زیادہ لائق ہے، ہنسو کم اور زیادہ رونا دھونا کرو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ہر سال جب وہ دن آتا ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس دن قاتلان حسین اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بی بی زینب کی بد دعا ہے۔ یہ دوسری کتاب، تیرے مذہب کی معتبر کتاب خلاصۃ المصائب، یہ میں اپنے اردو دان طبقے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اپنی صحافی برادری سے کہتا ہوں کہ یہ حوالے بھی پھر تم شہریار آبادی کی خواہش کے مطابق صحافت کا کردار ادا کرو، اور اخبارات کے صفحات کی زینت بناؤ، اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ امام حسین کا قاتل کون تھا۔ خلاصۃ المصائب، یہ تمہارے قاسمین بک سینٹر ملا شیان اندرون موچی گیٹ لاہور کی چھپی ہوئی کتاب خلاصۃ المصائب، اور اس کتاب کے اوپر شروع پر ہی کربلا معلیٰ کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے، اور اس خلاصۃ المصائب کتاب کا صفحہ نمبر 213 ہے، اس پر لکھا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں روایات صحیحہ میں وارد ہے، کچی روایتیں بھی نہیں، روایات صحیحہ میں وارد ہے کہ جناب امام حسین جب قریب کربلا پہنچے تو عمر ساتھ 50,000
سوار برائے قتل شاہ ابرار ہمراہ لے کر روانہ کربلا ہوا۔ لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ۔ کہتا ہے کہ صحیح روایتوں میں وارد ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے والے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیع من اہل الکوفہ، ان میں نہ کوئی شام کا بندہ تھا، قاتلان حسین میں دمشق اور شام سے کوئی قاتل نہ تھا، ولا حجازی، نہ حجاز اور مکہ اور مدینے کے لوگوں میں سے کوئی اس قافلے کا قاتل تھا، بل جمیعہم من اہل الکوفہ، بلکہ سارے کے سارے آل کوفہ تھے۔ اور اٹھا اپنے مذہب کی کتاب اعلام الورا طبرسی کی، جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو تیری طبرسی کی اعلام الورا میں موجود ہے، تحرکت الشیعہ فی العراق، عراق میں شیعہ متحرک ہوئے اور انہوں نے امام حسین کو خط لکھے، خط بھی کوئی تھوڑے نہیں تھے۔ العیون الابرا کے اندر یہ بات موجود ہے، 2 بورے خطوں کے، 2 خرجیاں خطوں کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھے اور بلا کر انکار کر دیا، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ صفحہ 68 اور 69 کے اوپر موجود ہے۔ جب امام حسین وہاں پہنچے اور کہا تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، تو امام صاحب نے فرمایا اتتنی بہی کتبکم وقدمت علی رسولکم، تمہارے خطوط مجھے آئے اور تمہارے قاصد میرے اوپر آئے اور مجھے دعوت دی۔ پھر کہتے ہیں رباب کو انہوں نے کہا جو ان کی بیوی کے غلام تھے، اخرج الخرجین اللذین فیہما کتبہم، وہ 2 خرجیاں اور بورے خطوں کے نکال کے لا جس میں ان کے خطوط ہیں۔ فَأَخْرَجَ خَرْجَيْنِ مَمْلُوعَيْنِ صُحُفًا فَنُشِرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، 2 خرجیاں بھری ہوئی خطوں کی لا کر ان کے سامنے پھیلا دی گئیں کہ یہ 2 بورے خطوں کے ہیں جو تم نے مجھے لکھے تھے۔ تو اس سلسلے میں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ یہ کتاب لوائج الاشجان فی مقتل الحسین، یہ بھی تمہارے مجاہد کبیر، تمہارے حجت اللہ محسن امین العاملی کی کتاب ہے، اس کو بھی وقت نکال کے پڑھ لیجئے۔ یہ کتاب بھی قاتلان حسین کی خانہ تلاشی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ حضرت حسین کو خط لکھ کر بلانے والے شیعان علی کے مدعی، اپنے آپ کو حضرت علی کے شیعہ کہنے والے لوگ، بلایا بھی انہوں نے، مارا بھی انہوں نے، اور پھر بعد میں رونا پیٹنا اور ماتم بھی انہی لوگوں نے کیا۔ یہ میں نے آپ کی خواہش کے مطابق صرف چند ایک حوالے دیے ہیں، وگرنہ علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ یہ من قتل الحسین، حضرت حسین کے قاتل کون ہے، کبھی کوئی موضوع یہ چھڑا دوبارہ تو میں انشاءاللہ دلائل کے انبار لگا دوں گا شیعہ کتب سے کہ کون قاتل تھے، کنہوں نے بلایا تھا، کنہوں نے دھوکہ دیا تھا، امام علی زین العابدین نے کن کو مخاطب ہو کر قاتل ٹھہرایا، زینب بنت علی نے کن کو قاتل ٹھہرایا، ام کلثوم نے کن کو قاتل ٹھہرایا، خانوادہ حسین نے اپنا قاتل کنہیں سمجھا۔ جو مدعی ہیں وہ تو بول کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے قاتل ہمیں بلانے والے تھے، ہماری محبت کا دم بھرنے والے اور اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے تھے۔ پھر حضرت صاحب نے اپنے ماتھے سے تحریف قرآن کا داغ دھونے کے لیے ایک روایت داغ دی کہ اہل سنت کی صحاح ستہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، حسن روایت ہے، تمام علماء اہل سنت اس کو صحیح مانتے ہیں، تمام علماء اہل سنت اس کو صحیح مانتے ہیں۔ اور روایت کیا پیش کی کہ ابن ماجہ میں روایت ہے۔ پھر حضرت صاحب ایک ہی کتاب کے مختلف طبعات
اردو تراجم اور عربی نسخہ اس کے سکین پیش کرے. کتاب ایک ہی ہے, خواہ اس کے آپ 60 نسخے پیش کر ڈالیں. اللہ کے فضل سے میرے اس مکتبے میں ایک ایک کتاب کے بے شمار کئی ایڈیشن موجود ہیں. اب میں ایک ہی کتاب کو کئی بار بار دکھاتا رہوں تو کئی کتب نہیں بنے گی. ایک کتاب کو مختلف طریقوں سے, مختلف طباعت سے پیش کر کے ایک ہی روایت پر زور لگاتے رہے. کیا وہ کہتا ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے ایک ہی موضوع کو ڈسکس کریں گے, بات ایک موضوع کی, اور کتنے بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں چھیڑی جن کا بھی میں نے مختصر جواب دیا ہے. کہتے ہم پر تہمت لگائے گی کہ ہمارا قرآن بکری کھا گئی ہے. کہتے جب کہ یہ نظریہ عائشہ کا تھا اور اس وقت انہوں نے عجیب و غریب فتویٰ دیا, آج وہ کچھ اہل سنت مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. ایک تو کہتا ہے کہ وہ رجم والی آیت اور دوسرا رضاعت کبیر والی آیت تھی اور اس کو بکری آئی اور وہ کھا گئی. تو اہل سنت کا قرآن کے بارے میں تعریف کا عقیدہ ہوا, ہمارا تو نہیں. میں اس سلسلے میں پہلے تو ایک بات اپنی تمام صحافی برادری کو, صدر وزیر اعظم کو اور چاروں صوبوں کے چیف جسٹس کو, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, تمام وکلاء برادری کو, صحافی برادری کو, پڑھے لکھے لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں. ایک تو آپ یہ بات بتائیں, اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی قرآن کا نسخہ ہو, اس کو کوئی بکری کھا جائے, اس کو دیمک چاٹ جائے, یا